ذرا بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ جیسے ہی الحمدللہ آج پاکستان میں پہلی ذی الحج ہے، جس کا مطلب ہے کہ عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالیٰ 10 روز دور ہے۔ بہت سارے لوگوں کی روانگی ہو چکی ہے، عازمین حج اپنے اس بڑے ہی مقدس فریضے کے لیے رواں دواں ہیں، لیکن مور امپورٹنٹلی یقیناً کیونکہ ہمارا بڑا تہوار یعنی بڑی عید الاضحیٰ اب ہم سے 10 روز دور ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ گھروں کی تزئین و آرائش سے لے کر آپ نے اپنا عید کا جوڑا کیا پہننا ہے، قربانی کا جانور کب آنا ہے، اس کے لیے بڑی ایکٹیویٹی سمجھی جاتی ہے، خاص طور پہ لڑکوں کے لیے کہ مویشی منڈی وہ جائیں گے، بھاؤ تاؤ کریں گے، بہترین جانور لے کے آئیں گے، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو شام میں گھمانا کرنا، یہ ٹین ایج بوائے سے لے کے ایوری بڈی ان دا ہاؤس فیلز ویری اٹیچ ٹو اٹ۔ اور یقیناً جب موسم اچھا ہوتا ہے تو بڑی عید پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باربیکیو کی رونق بھی ہوتی ہے اور گھر گھر میں انگیٹھی لگا کر اور بہترین تکہ بوٹی بنائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہیں، یقیناً ہمارے دین کا ایک بڑا تہوار بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو عنصر شوئنگ آف کا آ چکا ہے، یعنی a lot of these things we are doing because ہم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی ہے، قربانی کے لیے 2 بکرے آنے ہی ہیں، عید کے 3 جوڑے بننے ہی ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اور جب اس کی تقسیم ہو تب بھی جو زیادہ آپ کے قریبی لوگ ہیں یا جن سے آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے تو ان کو بہترین گوشت کا حصہ پہنچانا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تھوڑا سا اس میں دکھاوا، بناوٹ اور شوئنگ آف کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اپنا بھی اس میں جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے شیئر کیجئے۔ آج ہمارے پاس زبردست پینل ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں زوبیہ موتی والا، who's an entrepreneur, she's a fashion designer and also a social community worker. Thank you so much Zubia for being here. Thank you اس for کے علاوہ calling me. you're most welcome. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر وجاہت قاضی، who of course we always enjoy his comments and his guidance when it comes to mental matters اور ہماری اپنی emotional well-being. So thank you very much وجاہت for being here. Last but definitely not the least، کیونکہ میٹ کنزمپشن بڑھنے والی ہے اور کئی جو پروٹین لورز ہیں وہ تو کہتے ہیں بہترین یہ وقت ہے، دیکھو اس میں اور ہم نے کرنا کیا، ہم تو پورا سال یہی کرتے ہیں، لیکن اس میں جو شوئنگ آف ایلیمنٹس اگین ہیں اس پہ ذرا بات کریں گے۔ And generally we are going to see guidance from one of our favorite wellness officers and wellness practitioners ہمارے ساتھ موجود ہیں، منتہا ترین۔ تھینک یو منتہا for making time for us۔ سب سے پہلے اگر وجاہت آپ سے شروعات کروں، مجھے بتائیں کہ مالی طور پہ اگر میں صرف اور صرف جو پوسٹرز لگے ہوئے ہیں نا، جس میں اگر آپ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن میں بھی حصہ دینا چاہتے ہیں، قربانی ان کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ سبسیڈائز ریٹس ہیں، وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس دفعہ قربانی کرتے وقت لوگ اپنی قوت خرید بھی دیکھ رہے ہیں، پھر یہ جو خواہش ہے کہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے، آپ کیا نوٹس کر رہے ہیں کہ جو مردانہ حلقے ہیں، لڑکے مرد حضرات کیا باتیں کر رہے ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال سے گزشتہ 10-15 سالوں سے یہ جو ٹائم ہے اس وقت خاص طور پہ نوجوان لڑکوں کا، وہ یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائم ہے اپنے پیسہ دکھانے کا اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دکھانے کا کہ ہمارے پاس اتنا ہے تو ہم یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہو گئی ہے پرائیورٹی نمبر 1 چلی گئی ہے اور جو فرض ہے وہ نمبر 2 آ گیا ہے کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے، پتہ نہیں کب سوچتے تھے یا نہیں، لیکن ایسا لگنا چاہیے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جانور خوبصورت ہو، پیارا ہو، آپ کو اس سے لگاؤ ہو اور پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، یہ ایک پہلی اسٹریم لائن تھی۔ ابھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھا تم نے میرا جانور، اس میں اتنا گوشت ہے، اتنے کا لیا، تو جب آپ پہلے ہی یہ بات کر رہے ہوتے کہ قیمت اتنی کی ہے اور اس میں اتنا گوشت ہے تو آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پہلی چیز کیا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، میں کبھی کبھار یہ دیکھتی ہوں کہ وہ جو آپ نے جس انس کا ذکر کیا نا کہ ایک انسیت ہوتی ہے، ایک مانوس ہوتا ہے بندہ اپنے جانور سے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جاندار ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کا میں نے خیال رکھا، تو اس کی قربانی پہ وہ جو ایلیمنٹ آف قربانی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ گھر کے بڑے بھی اور بچے بھی اتنا لگاؤ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی قربانی پہ آپ اداس بھی ہیں اور آپ کو یہ احساس بھی ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ لیکن اب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قصائی سے زیادہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا گوشت ہے، اس کی کیا باربیکیو بنے گا، کتنا یہ لذیذ ہوگا۔ I feel کہ the whole orientation has changed۔ یہ جو ابھی آپ میرا جواب سنا ہے نا، یہ ریسنٹ ریسرچ ہے، پرسوں کی بات ہے، ایک میرے فرینڈ لے کر آئے، انہوں نے مجھے دکھایا، پہلا بات انہوں نے بولی کہ اس میں 10 من گوشت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 11 لاکھ کا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی، ویسے تو سننے میں لوگوں کو اچھی لگتی ہے ایسی باتیں، لیکن میں نے کہا یار یہ ویلیوز ہیں ہماری قربانی کے جانور کی کہ آپ اس طرح بتا رہے کہ یہ کٹے گا کھا جائیں گے، دیٹس آل، وہاں پہ قربانی کا ورڈ تو ہے ہی نہیں جو کہ آپ اپنی کوئی قیمتی چیز کو دے رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا اپنی نیت کو سمجھنا چاہیے، اور پیسوں کی جگہ آپ یہ چیز سوچیں کہ آپ 2-4 دن پہلے لا کے رکھ لیں، ہفتے 10 دن پہلے،
اور اس سے تھوڑی سی انسیت پیدا کریں, بالکل. تو اس وقت قربانی کا جو مزہ آئے گا نا وہ لاکھوں میں ثواب ملے گا. اچھا, جب میں خواتین کی بات کروں زوبیہ, a lot of women, میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے کئی خواتین کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں ابھی مت لانا, بالکل عید کے قریب لانا, تم لوگ تو دیکھو گے نہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو وہی جو ایک ایک ورک لوڈ کے بڑھ جانے کا خوف, ایک عجیب سی جھجک کہ بھائی کون صفائی کرے گا, کون خیال رکھے گا, اگین وہی اسپرٹ آف قربانی تو اس میں مسنگ لگ رہی ہے. ہاں بالکل. دیکھیں یہ بھی ایک سچی بات ہے, عورتوں کو زیادہ کام کرنا ہی پڑتا ہے. گھر گندا ہوگا تو کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ گندا ہو رہا ہے, عورتوں کو ہی زیادہ فکر ہوگی. یہ بات بھی, یہ پوائنٹ آف ویو بھی صحیح ہے کہ بھائی اگر صفائی کر سکتے ہو, کام کر سکتے ہو, تو پھر جتنے دنوں کے لیے لانا ہے لے کر آؤ. لیکن اگر میرے اوپر سب کچھ ہے تو پھر لاسٹ منٹ لے کر آؤ پلیز. تو یہ صحیح بات ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے, کیونکہ سب کا خیال رکھنا چاہیے نا. یہ نہیں کہ میں جانور لے آیا ہوں اور باہر میں نے باندھ دیا, اب اس کا کھانا پینا صفائی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. وہی والی بات کہ سیکریفائس صرف ایک کو کیوں دینی ہے ان دا ہاؤس, سب کو مل کے کام کرنا ہے. صبح آلسو ڈو یو نوٹس کہ جیسے ہم کراچی کی اگر بات کریں تو دیر از اے لاٹ آف ہمارا لائف اسٹائل ورٹیکل لیونگ کی طرف ہے. بہت سارے لوگ اپارٹمنٹس میں, اپارٹمنٹ بلڈنگس میں رہتے ہیں. وہاں پہ آپ نے کیا نوٹس کیا؟ سم ٹائمز آئی فیل کہ آپ بہترین اگر خرچہ کر کے, قوت خرید آپ کی ہے, آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ اچھا جانور لے کے آئے ہیں, لیکن آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے, اور اس وقت ہم ایکسٹریم ویدر سے گزر رہے ہیں, تو آپ کا جانور گرمی میں کھڑا ہے, اس کے پاس شیڈ ہے یا نہیں, اس کا چارہ پانی دیکھنا, یہ سب چیزیں آپ اپنے ارد گرد کیا رویے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور جنرلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے سوسائٹی میں اینیملز کے ساتھ جو بیہیویئر ہے لوگوں کا, وہ زیادہ تر کوئی خاص نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ فار اے پرپز آیا ہوا ہے اینیمل. یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہر اینیملز کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ اوبویسلی سیکریفائس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک جانور کا خیال کیا, اس کے ساتھ آپ کی ایک بانڈ بنی, اور اس کے بعد آپ نے بانڈ بنانے کے بعد اس کو سیکریفائس کیا تاکہ آپ کو زیادہ اس کا اوبویسلی ثواب ملے گا. جب ہم چھوٹے تھے تو یہی ہوتا تھا, ہم بہت روتے تھے کہ ہمارا بکرا کٹ گیا, ہمارا بکرا کٹ گیا. لیکن یہ کہ ہم رکھتے بھی تھے اتنے دنوں تک, ہمارا گارڈن تھا, سہولت تھی. لیکن یہ اپارٹمنٹس والی بات بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے, بڑے اچھے سے انتظام کرتے ہیں, وہ لگاتے ہیں شامیانے لگا کر, اور وہ پورا ایک پراپر جیسے بن جاتا ہے کہ نہ صرف شامیانے, وہاں پہ پنکھے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے, ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. بالکل. منتہا تم کیا نوٹس کر رہی ہو؟ واٹ آر دا ٹرینڈز دیٹ یو آر نوٹسنگ اراؤنڈ یو؟ ینگ بوائز خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور جہاں میں ایک اور ایلیمنٹ یہاں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ وہ جو ملکیت کا ایک احساس ہے کہ یہ میرا جانور ہے, اینڈ ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ دیٹ از آلسو اے ویری کرول وے. آپ اس کے ساتھ جو رویہ کر رہے ہوتے, چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے, میرا بکرا ہے تو جس زور سے اس کی رسی کھینچی جا رہی ہے, ناٹ ریئلائزنگ دیٹ. اس کے علاوہ اس وقت آن لائن سوشل میڈیا پہ بہت ساری ٹک ٹاکس اور چیزیں وائرل ہوئی ہوئی ہیں جس کے اندر بڑی سمجھدار عمر کے لوگ جانوروں کے ساتھ یا تو بدتمیزی کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اوہ یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے, یہ ہاتھ کاٹ لے گا یا فلانا کر لے گا. آئی مین ہمارے رویے بہت زیادہ ڈپلوریبل ہیں. ابھی ہر چیز جو ہے وہ کتنی انسٹاگرامیبل ہے, اس کے بنیاد پہ جو ہے وہ ہماری نیتیں جو ہے, جیسے ہماری نیتوں کا فاؤنڈیشن اس بنیاد پہ جا رہا ہے. جیسے واٹ آئی سی از کہ عید کے کپڑوں کا ابھی 3 دن ہے تو 3 ڈفرینٹ جوڑے, وہ بھی اتنا جسٹ ٹو شو آف, اینڈ آلسو ٹو like you are spending more than جو آپ کے جو ہے پاکٹ میں ہے. so you have to spend whatever is in your pocket. the humility جو عید کی جو humility تھی, sincerity تھی, جو مطلب جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جانوروں سے لگاؤ کرنا, ان کے ساتھ ایک affection show کرنا, اور پھر then you go ahead and sacrifice it in the name of God. but right now how big is my bull is basically the trend. کہ آپ کا جانور کتنا بڑا ہے, آپ کے جیسے آپ نے بولا کہ کتنا اس میں گوشت ہے. اٹس آل اباؤٹ واٹ از انسٹاگرامیبل. پارٹیز بھی تھرو کر رہے ہیں, باربیکیو پارٹیز کی ابھی جو ہے جو انویٹیشنز آ رہی ہے کہ یہ والا جوڑا پہننا ہے, اس کلر کا جوڑا پہننا ہے, اس پارٹی میں یہ ہوگا, ہم پھر خود لائیو باربیکیو کریں گے. اٹس آل اباؤٹ شوئنگ آف اینڈ شوئنگ ٹو دا میڈیا ایز ہاؤ انسٹاگرامیبل اٹ از. وی آر
psychologically going back. The world is becoming more superficial, more artificial. The sincerity and the humility of Eid is gone. بالکل صحیح. اور بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اور صرف یہ ہمارا مذہبی تہوار یا فیسٹیول نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ہر چیز بڑی پرمعنی ہے, آپ کے لیے ایک میننگ, ایک پرپس ہر چیز میں جو بھی آپ نے کیا ہے, ریچول نہیں ہے یہ ایک کہ جی بس ہم جانور لائے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی قرآن حکیم میں کہا ہے کہ نہ اس کا خون نہ اس کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا. دس از ناٹ اے پیگن ریچول کہ جی آپ کسی خدا نہ خاصا ٹیمپل میں جا کے جی آپ نے صرف ایک بلی چڑھانی نہیں ہے, یہ قربانی ہے. تو قربانی کا اصل میسج کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے یہ بات کریں گے کہ کیا عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے, یعنی قربانی دینا جس کو آپ انگریزی میں سیکریفائس بھی کہتے ہیں, کیا اس کی کوئی جگہ ہے ہماری زندگی میں سال 2025 میں؟ کیونکہ 1960 سے ایک می موومنٹ چلی ہے, اور یہ سوال میرے خیال میں ہم نفسیات کی روح سے, معاشرتی روح سے بھی کور کریں گے کہ اب ہر شخص اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے, مگن رہنا چاہتا ہے, اور کسی کے لیے بھی, کسی شخص کے لیے, کسی ایشو کے لیے, کسی پرپس کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتا. سو واٹ از دا کانسیپٹ آف قربانی؟ بات ہم کر رہے ہیں عید قربان کی, تو اس سے ہم نے نکالا کہ جب اس کو عید قربان یا عید ایثار کہتے ہیں, کیا ان لفظوں کا, ان جذبوں کا آج کی ہماری دنیا میں کوئی معنی رہ گیا ہے؟ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں, the first person who comes to our mind is our mother, بیکاز ہمیں لگتا ہے انہوں نے اپنی نیند کی, اپنے آرام کی, اپنے آسائش کی, کتنی چیزوں کی قربانی دی صرف ہمارے ہمارے مستقبل کو, ہماری ذات کو سنوارنے کے لیے. لیکن آج کیا لوگ اس طرح کی قربانی دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنے آج کو قربان کرتے ہیں کسی مستقبل کے لیے, یا یہ قربانیاں جو ان کو دینی پڑتی ہیں ان پہ مسلط کی جاتی ہیں؟ دیر از اے ویری بگ ڈفرینس. ابھی ہم آف لائن یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار یہ زندگی کی جستجو ہے, ابھی مجھے یہ کٹھن سفر کرنا ہے تاکہ میں اپنی منزل پہ پہنچ سکوں, تو اس کا جذبہ بالکل مختلف ہوتا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب آپ یہ امیجن کریں کہ یار میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, میں یہ چکی پیسنا ہی میرا مقدر ہے بیکاز مجھے کسی نے کوئی چوائس نہیں دی ہے, تب آپ کی فیلنگز قربانی کی نہیں ہوگی, تب آپ کی فیلنگز ایک گھٹن کی ہوں گی, جب آپ کو ایک بوجھ لگے گا. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. زوبیہ, آپ کو کیا لگتا ہے وین یو اسپیک ٹو ینگ ویمن دیز ڈیز, جو ہماری مدرس تھیں وہ ایک بڑا آئی فیل کہ دے ہیڈ اے ویری نائیو پرسپیکٹیو ٹو تھنگس, کہ مشکل اگر آئی چلو ہنستے کھیلتے مشکل کو گزار لو, کم چیزیں بھی ہیں کوئی بات نہیں, بٹ دے ڈنٹ فیسٹر آن اٹ. وہ اس پہ بیٹھ کے کڑنا یا اس کے اوپر غصہ کرنا, اداس ہونا, وی ڈنٹ سی دیٹ ان آور مدرس جنریشن. آج کل آپ اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, ہر جنریشن میں آئی فیل یہ غصہ کرنا اور فیسٹر کرنا ہوتا ہے, لیکن مدرس دکھاتی نہیں اپنے بچوں کو, وہ دوسری بات ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی, کیونکہ دیکھیں ایموشنز ہر ایک کے, ہر انسان کے اندر ہیں, اور برا ہر انسان کو لگے گا اگر وہ ایک ہی بندہ صرف کنٹینیوسلی سیکریفائس کرے گا. تو اگر آپ, اور یہ صرف مدرس کا نہیں ہے, یہ فادرس کا بھی ہے. نہیں, بٹ ڈو یو ناٹ فیل کہ پچھلی جنریشنز میں شاید توقل زیادہ تھا؟ ہاں ہو سکتا ہے, بیکاز اتنی انفارمیشن بھی نہیں تھی. اب انفارمیشن بھی زیادہ ہے. اب ہمیں گلٹ ٹرپ پہ نہیں لے جایا جاتا کہ اگر ہم کنٹینیوسلی اپنی فیملی اور دوسروں کی ویل بینگ کے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں. ابھی بیکاز انفارمیشن زیادہ ہے, اینڈ اٹ از اوکے ٹو سم ٹائمز تھنک اباؤٹ یور سیلف ایز ویل. So you feel پیرنٹ ہیں, it's a good thing that women are saying کہ میں اتنا self sacrificing نہیں ہونا چاہتی. دیکھیں, اب وہ باؤنڈریز ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. آئی کانٹ جنرلائز کہ اگر اس زمانے میں ہر عورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں سیکریفائس نہیں کروں گی یا میں اتنا سیکریفائس کروں گی. آئی ڈونٹ نو, ڈفرینٹ سچویشنز, بٹ اوبویسلی دیر آر باؤنڈریز. فار ایگزامپل ہمارے لیے اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک مدر کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزیں بیک فٹ پہ رکھ کر اور پھر باقی جو نا ٹائم اپنے بچوں کو دیں اور سارا کچھ, اور وہ ساری عورتیں آج کل بھی کرتی ہیں. آپ اپنی ترجیحات کو شفل کریں اوبویسلی, بیکاز یہ کرنا چاہیے, بیکاز دیکھیں آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ از آلسو امپورٹنٹ. آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بالکل بچھ گئے اور آپ نے پوری زندگی دوسروں کے نام کر دی, اور آپ کی بھی تو ایک ہی زندگی ہے. So in other words, there has to be a balance. بالکل صحیح. ایک ہیلدی بیلنس منتہا کیسے کریٹ کریں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بظاہر اچھے لوگ ہیں, اور یقیناً جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے تکلیفیں سہتے بھی ہیں, اس کے لیے قربانیاں بھی دیں گے, لیکن واٹ از دیٹ بیلنس کہ میں قربانی بھی دوں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ کمپلیٹلی لیٹنگ گو آف مائی سیلف. Not at the cost of your health.
Okay. Not at the cost of your mental or physical health. For example, Zubia and me were in the makeup room, and I was saying that I have one boy, and we were talking about having children. So I was like, you know, because मैं चाहती हूँ कि उसका एक बहन हो, भाई हो, वो भी उसके साथ खेले, पर लेकिन मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि मेरी कितनी ability है, you know. For instance, अभी will I be able to take care of another one? Will my body physically, mentally, because postpartum depression भी होता है, will I be able to take all that and work? Because मेरी family को मेरे वर्क की भी ज़रूरत है, मेरे बच्चे को मेरे टाइम की ज़रूरत है, और इस वक्त वो ही है मेरे पास. तो I have to just like boundaries and also your own physical capacity کہ میں کتنا کر سکتی ہوں. اگر میں ہی نہ ہوں گی اس کے ساتھ بچے کے ساتھ, اینڈ دا بچہ از گوئنگ ٹو بی اگنورڈ اور نگلیکٹڈ, اور میں فرسٹ والے کوئی اٹینشن نہ دے پاؤں گی, تو پھر واٹ ایم آئی ڈوئنگ دس فار. منتہا مجھے بتاؤ کہ ڈو یو تھنک ہمارے معاشرے میں مرد قربانی دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں مرد بہت کم قربانی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک ہمارے جیسے اوور سیکریفیسل مدرز ہوتی ہیں ان کے بیک پہ, جو اپنی باؤنڈریز کو بھول کے ان کو اوور کمپنسیٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ تر مرد جو ہے وہ اسپوائلڈ ہوتے ہیں, جو آگے جا کے نارسسٹک اچھا. لیکن مجھے بتاؤ کہ جب میں شو کرتی ہوں تو a lot of times men when they call they talk about, دیکھیں ایک ہی لینس سے اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ شاید مردوں کی قربانی کا انداز بہت مختلف ہوگا. آج کے زمانے میں اپنے گھر والوں کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے ایک عام آدمی 2-3 نوکریاں کر رہا ہے, وہ بھی اپنی ہیلتھ کی قربانی دے رہا ہے, وہ بھی اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے. اینڈ آئی فیل کہ سم ٹائمز when these men call وہ بہت فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں منتہا کہ ہماری قربانی کی اس طرح اکنالجمنٹ ہی نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہو, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مین کو وائی ان آر کلچر ہیو in our country and mostly South Asia میں زیادہ تر کولیسٹرول پرابلمس اور ہارٹ ڈیزیزز کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کیونکہ وہ they don't vent, بیکاز ہم عورتیں جو ہے جیسے ادھر بیٹھ کے اور جو ہے ادر فورمس پہ بات کرتی ہیں, وی ٹاک ٹو ایچ ادر, وی ہیو سسٹرز, بٹ مرد جو ہے وہ بات نہیں کرتے. وہ اگر اپنے بوائز کے ساتھ بھی ہوتے, اپنے سو کالڈ فرینڈس, وہ جو ہے ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو کسی چیز پہ. ایکچولی اس طرح کی بات کرنے کو مردوں کے حلقوں میں ویکنس بھی تصور کیا جاتا ہے. آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی وجاہت, وین یو لک ایٹ the new couples today, اور آپ کے پاس جو آپ آبزرو کر رہے ہو ان یور کلائنٹس, کیا خواتین میں یہ فیلنگ زیادہ ہے کہ بھائی ایک شادی کو چلانے کے لیے, گھر کو بسانے کے لیے میں قربانی زیادہ دیتی ہوں, یا آپ کو لگتا ہے کہ مرد بھی قربانی دیتے ہیں لیکن ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی؟ دیکھیے خواتین کی یا تو یہ کیوٹنس بول دیں, یا ان کا کیریکٹر بول دیں, یا کوئی مزے کی بات بول دیں کہ وہ جب کوئی کام کرتی ہیں تو بتاتی ہیں, اور اپنے مردوں کو بتا کے اپریسیشن لینا چاہتی ہیں, اور اگر عقل مند آدمی ہے تو وہ اس کو دے بھی دیتا ہے اور اس کو بڑے پازیٹیولی چینلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, مردوں کے اندر یہ چیز یوں نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا وربل اپنے بات کے ایموشنز کو شیئر کرنا جانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ بچپن سے ہی ماں باپ نے ان کو اتنا اسٹرانگ کے ماتھے پہ اسٹیکر لگا دیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ویک بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں بتاتا. جب تک کسی کو پیسے کی ضرورت نہ ہو وہ بات نہیں کرتا مرد. وہ یہ نہیں کہتا کہ یار آئی ایم ویری ڈپریسڈ ٹوڈے, بہت پریشان بھی ہوگا نا, بولے گا یار مجھے کچھ پیسے چاہیے, میں بڑا پریشان ہوں. فائنینشلی جب کوئی کرائسس آتے ہیں تو وہ اپنے ایموشنز کو تھوڑا بہت نکال بھی لیتے ہیں, لیکن کسی کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کسی کو بولوں یار آئی جسٹ وانٹ ٹو سی یو, لیٹس ہیو اے کافی ٹوگیدر, اور جا کے کافی شاپ پہ بیٹھ کے میں اپنے چیزوں کو کیتھارسس کر رہا ہوں. لیکن میری بہن بھی کرتی ہے اور میری وائف بھی کرتی ہے, جب اس کی یہاں تک بھر جاتا ہے تو وہ اپنی فرینڈ کو لے کے بیٹھ جاتی ہے, اور وہ ایک خوبصورتی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کون برا ہے کون اچھا. مردوں کے اندر تھوڑا سا یہ کہہ لو کہ مینٹلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کو بتا دیا جاتا ہے, بٹ نتھنگ رانگ ود اٹ. وہ دوسرے طریقے سے اپنی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ان دا مین ٹائم خواتین کو بھی چاہیے کہ مردوں کے ساتھ ہفتے وار ایک آدھ دن میں بیٹھ کے جھوٹے منہ پوچھ لیں کہ آر یو اوکے, واٹ کین آئی ہیلپ یو. باؤنڈریز کا بھی جیسے ذکر
زوبیہ کر رہی تھی کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں وجاہت یہ باؤنڈری کیسے سیٹ کریں کہ دیکھیں اتنا میں خوش دلی کے ساتھ قربانی دے رہا ہوں. یعنی اگر ماں اپنے بیٹے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ فائنینشیل چیزوں کو پورا کرے تو وہ خوشی خوشی آدھی تنخواہ دے دے, کوئی ضرورت آئے اس کے دے دے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ابیوز ہو رہے ہیں اسی قربانی کے کہ بھائی اب بہنوں کی شادیاں بھی تمہاری رسپانسبلٹی ہے, بہنوں کے سسرال والے آئے ہیں تو ان کو تحفے دینا بھی. مرد ہو یا خواتین ہو, اس طرح کی باؤنڈریز کیسے سیٹ کریں کہ بھائی اس کے بیونڈ نا اب قربانی سے بات آگے نکل گئی ہے. ابھی بھی کچھ لڑکوں میں ہم بیٹھتے ہیں چاہے وہ پروفیشنلز ہیں, اچھا کما رہے ہیں, لیکن ابھی یہ بات ہو رہی ہے یار 2-2 لاکھ روپے پر ہیڈ آ رہا ہے قربانی کا, تو کیوں آ رہا ہے؟ میں نے ان کو بولا تو منع کر دو نا. نہیں یا وہ فیملی ایشو ہے, سب لا رہے ہیں تو کرنا پڑے گا, اور وہ ایسے ہی 10 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا بریک لو, تم بکرے لے لو یا کچھ اور کر لو, یا بجٹ کم کر دو, یا اس میں سے مزید 2 ٹکڑے کر دو, لیکن وہ نہیں کر پاتے. اب اس قسم کے جو رویے ہیں اس میں آپ کو اسرٹیولی بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ تو پھر آپ کو جس طرح انہوں نے بولا کہ لپڈ پروفائل ہائی ہونا ہے, کیونکہ جب تکلیف آپ منہ سے نہیں بیان کرتے تو باڈی بتاتی ہے, چاہے وہ کنورژن ڈس آرڈر ہو, چاہے عورتوں میں ہسٹیریا ہو, چاہے مردوں میں ڈپریشن ہو یا ہارٹ اٹیک ہو. اچھا میں نے اس میں نا برتھ آرڈر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, لیکن واپس آئیں گے کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے جو بڑا بچہ ہے یا جو سو کالڈ کیئر ٹیکر آف دا سبلنگ سمجھا جاتا ہے, اس میں ہیلتھ ایشوز بھی زیادہ آتے ہیں, وہ سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ بھی فیل کرتا ہے, اور اس کے کئی لائف کے ڈیسیجنز اور چیزیں ڈیلے بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو کماؤ پوت بیٹا ہے اس کو کہا جاتا ہے جب ساری بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی پھر تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں گے. تو اس طرح کی سیکریفائسز جو آپ سے بس ایکسپیکٹ کر لی گئی ہیں اور آپ کو دینی ہی پڑ رہی ہیں, جس میں آپ کی شاید کوئی بہت زیادہ سے نہیں ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں برتھ آرڈر بڑا میٹر کرتا ہے. جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس سے آپ کا لگاؤ, آپ کا جس کو کہنا چاہیے بانڈنگ زیادہ ہوئی ہوتی ہے, وقت آپ نے اس کے ساتھ گزارا ہے. لیکن بڑے بچے کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے یا ایک چیلنج یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا چھوٹا بہن یا بھائی دنیا میں آتا ہے, اررسپیکٹو کہ اس کی اس وقت عمر 5 سال تھی, 6 سال تھی, 10 سال تھی, اس کو یہ کنڈیشن کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ اب تم بڑے ہو, تم سے زیادہ سمجھداری کی ایکسپیکٹیشن ہے. کھلونا اگر چھوٹا بہن یا بھائی لے لے تو تم نے سمجھداری سے اور صبر سے کام لینا ہے. اور یہ اس کی آہستہ آہستہ کنڈیشننگ اس کو آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہے. یہ ذمہ داریاں کس حد تک فیئر ہوتی ہیں وجاہت کہ اگر ہم بات کریں, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ بڑا بیٹا ہے, اس سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جب بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب تمہاری باری آئے گی, پھر سوچا جائے گا. منگنی کر کے بٹھا دیتے ہیں اور 10-10 سال منگنیاں ایسی چل رہی ہیں. صحیح بات. میرے خیال سے اتفاقیہ طور پہ آپ کو ایک پروموشن ملتا ہے گھر کے اندر کہ اچانک آپ بڑے ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وقت توقعات بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت عقل مند بھی ہو گیا ہے, سمجھداری بھی اس میں آ گئی ہے. چاہے وہ لڑکا ہو تو فائنینس کی طرف جھک جائے گا, اگر لڑکی ہو تو اس کے طور طریقے ایوری ٹائم آپ کو سننے کو ملتا ہے. کیونکہ میں خود گھر کا بڑا ہوں تو بہت کچھ ڈانٹ کے ساتھ ہمیشہ یہ لائن ہوتی تھی کہ تم ایسا کرو گے تو بچے کیا کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی بہت بڑی برائی ہے, اس میں بہت بڑی برائی بھی نہیں, لیکن پیرنٹس کو چاہیے کہ بڑے کو اتنا بڑا نہ کریں کہ وہ ذمہ داریوں کا ایک پورا باسکٹ لے کے گھوم رہا ہو. کئی دفعہ یہ فرسٹریٹنگ نہیں ہوتا زوبیہ؟ مثال کے طور پہ ایک بڑا بھائی ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے. چھوٹے بھائی کی زندگی میں لاپرواہی ہے, لاؤبالی پن ہے, وہ والی ذمہ داریاں نہیں ہیں. وہ باہر جانا چاہتا ہے, باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے, نوکری کرنا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے, کیونکہ والدین کی پرائمری ٹیکنگ کیئر بڑا بھائی کر رہا ہے. اب یہ انسیٹ چیزیں ہوتی ہیں, کبھی نہ کبھی تو یہ فرسٹریٹ کریں گی نا. آف کورس ہونی بھی چاہیے فرسٹریٹنگ, اور ہوتی ہیں. یہ غلط بات ہے کہ آپ نے اب اوبویسلی آرڈر آف برتھ ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کیا, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہمارا قصور تو نہیں ہے کہ ہم پہلے پیدا ہو گئے. تو بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک میں پیرنٹس کو یہ چیز بہت سوچنی چاہیے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا بہت ہے. بہن بھائی آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں, بہن بھائی بھی کرتے ہیں آپس میں یہ باتیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ بہن ہے تو اس کو گھر کے کام دے دیے, بھائی ہے تو اس کے باہر کے کام دے دیے, ضروری نہیں ہے. ہر ایک کو مل کے رسپانسبلٹیز اٹھانی چاہیے, چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے وہ باہر ہوں. کوئی فائنینشیل کرائسس آئے تو کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے؟ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے بڑا بہن یا بھائی ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس فائنینشیل پرابلم سے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا. ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو, اب سب سے ایلڈسٹ اگر 14 ایئر اولڈ ہے تو اس سے تو نہیں ایکسپیکٹیشن ہوگی. آئی مین ظاہر سی بات ہے, اگر لڑکی بڑی ہے 20s میں ہے, شی از آلریڈی ورکنگ, so obviously ان سے ایکسپیکٹیشن ہوگی. but I think it's a general thinking
از کہ لڑکا ہے تو اس سے فائنینشیل رسپانسبلٹی وہ کرو, اور اگر لڑکی ہے تو اس سے باقی سارے سیکریفائسز, گھریلو سیکریفائسز. آئی تھنک یہ چینج ہونا چاہیے, اینڈ وقت کے ساتھ کافی چینج بھی ہوا ہے. واٹ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ می موومنٹ کے اپنے بارے میں سوچو, اور یہ اچھا الٹا بھی ہوتا ہے, جیسے اگر بہن بڑی ہے تو اس سے بھی ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے. کئی دفعہ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے خواب یا کوئی اور پروفیشنل ایمبیشن یا ایون فار ایگزامپل گھر بسانے کا خواب تھوڑی دیر ہولڈ پہ ڈالا کہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں, ان کو پڑھا کر کسی قابل بنانا ہے, بھائی کو کسی قابل بنانا ہے, اس کے بعد ایک رسپانسبلٹی شفٹ آئے گا اینڈ دین آئی کین تھنک اباؤٹ مائی سیلف. یہ سیکریفائسز دی بھی جا رہی ہیں, اور یہ میرے خیال میں یہ بہت خوبصورتی بھی ہے ہمارے معاشرے کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بی ویری cruel as well. منتہا It is. I have a couple of clients that are coming to me with وہی ہیلتھ ایشوز ہیں. اس میں سے obviously mental wellness is number one, and then afterwards جو begin کرتا ہے وہ obesity ہے. اس میں یہی ہے کہ لائک آپ جینڈر کے اوپر نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ آپ فیمیل ہو یا میل ہے. if you are the first sibling or you are the one who is responsible, تو وہ burden دیکھیں جتنا آپ it's like آپ جتنا ایکسیپٹ کرو گے برڈن اتنا آپ کے اوپر برڈن دیا جائے گا. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسپانسبلٹیز, پیپل وڈ لو ٹو گیو آف دا رسپانسبلٹیز. جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ the givers have to have limits because takers seldom have limits. بالکل, آپ جتنی عادت ڈالتے جائیں گے اتنا. اچھا I hate this particular notion, لیکن کیونکہ زد عام ہے تو میں نے کہا اس کو ڈسکس ضرور کریں. بجائے جن خواتین کی جو گھریلو رسپانسبلٹیز اٹھا رہی ہیں, بے شک انہوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا, they never got married, ٹھیک ہے. ایک عام اصطلاح میں ہم ان کو کہتے ہیں بھائی چڑچڑی ہو گئی کیونکہ شادی نہیں ہوئی, وٹ ایور, یا گھر میں جی اب بھائی کے بچے ہیں تو بھابھی سے بھی الجھ جاتی ہیں, بچے بھی برے لگتے ہیں. What exactly is the state of mind? یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں تبدیلی آ رہی ہے, یہ اوور سیکریفائسنگ کی وجہ سے؟ دیکھیں بہت ہی کسٹمائز طریقے سے اس سینیری کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو جرنلائز کر دیں گے تو وہ لوگ پس جائیں گے بیچارے جو شادی کرنا چاہتے ہیں. ہاں, تو بعض اوقات لوگ نہیں بھی چاہتے شادی کرنا, تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن کچھ لوگ شادی کرنا بہت زور سے چاہتے ہیں, لیکن ان کے گھر میں ذمہ داری اتنی ہوتی ہے بیچارے کہ وہ ایک کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ان کو سپورٹ بالکل. اب میں تو ہمیشہ جب آپ مجھے سوال کر رہے ہوتے تو مجھے کیسز یاد آنے لگتے ہیں. ابھی 1 سال پہلے ایک لڑکا شادی کرنا چاہتا تھا, جو باقاعدہ شادی کرنا چاہتا تھا, اس کو ڈپریشن تھا, وہ کہتا تھا میں بڑا لونلی ہو گیا ہوں, اور گھر کا بڑا تھا. لیکن ان کے گھر میں 4 لوگوں کو پہلے فیملی نے ٹاسک دیا تھا پہلے عمرہ کرا دو ان کو. اچھا, پہلے عمرہ کریں گے پھر تمہاری شادی ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ ماشاءاللہ تم شادی کرو گے, اور پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ تم اپنی بیوی کے ساتھ عمرے پہ جاؤ گے. اب وہ عمرہ کرانے کے لیے اس کو 15-20 لاکھ روپے چاہیے, اب شادی کے لیے بھی 15-20 لاکھ روپے کم سے کم چاہیے. تو وہ بیچارہ پریشان ہو کے آیا اپنے کیتھارسس کرنے. سمٹم یا ڈائگنوسس تھا انزائٹی ڈس آرڈر, لیکن بیک آف دا انزائٹی ڈس آرڈر پورا ایک سینیریو تھا. تو بڑی مشکل سے اس سے بات میں نے کی اور بتایا کہ اس کو سلجھاؤ. لیکن ایسے بہت لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, اپنی فیملی کو بنائیں, لیکن فیملیز نہیں چاہتی ہیں. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے لڑکیوں کی مائیں اپنی ان بیٹیوں کی شادی نہیں کراتی جو کما رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو روک دیتی ہیں کہ ہم 10 سال بعد کرائیں گے, 5 سال بعد کرائیں گے. ابھی ایک نیوز کاسٹر ہے کسی چینل کی, وہ بھی اسی پہ سفر کر رہی ہے, شی کیم ٹو می. تو وہ کہتے نہیں بیٹا تم تو بعد میں کرنا, پہلے یہ سب چیزیں نپٹا لو. پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بھی میزلو تھیوری پڑھی ہوگی, ہیرارکی ہے ہر چیز کی. جب ایک لیول پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو انٹیمیسی چاہیے, ایموشنز چاہیے, آپ کو کسی کے فزیکل ٹچ چاہیے, اور آپ کو نہیں مل رہا, اور آپ 40s میں جا رہے ہیں, اور وہاں ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ تنخواہ جب آئے تو بیٹا یہ لے آنا, یا گروسری سے فلاں لے آنا, تو یہ چیزیں بڑی زہر لگتی ہیں. اچھا, یہاں پہ جو چیز اہم ہے نا, دیکھیں کئی لوگ بہت خوشی اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صبر, یہ صلاحیت پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. حالات, واقعات, آپ کو سچویشنز, قربانی آپ سے مانگتی ہیں, اینڈ اف یو اسٹینڈ اپ ٹو دیٹ چیلنج تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا بھی بہت ہے. یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس پورے پینل نے مختلف سچویشنز کے اوپر کامنٹ کر کے ہمارے سامنے بات رکھی کہ کئی دفعہ ہم بہت کروئل ہو جاتے ہیں, ہم اپنے مفاد کے لیے دوسرے کی سیکریفائس یا اس سے جو بغیر کہے ہم اس سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو اہم یہ ہے, ویری کوئکلی بیکاز آئی ہیو نو ٹائم ناؤ.
Okay, so a lot of times those women who are actually taking care of the family and everything, ان کو یہی بولا جاتا ہے کہ جب ان کا ٹائم کراس ہو جاتا ہے کہ یہ بہت لائک یو نو سخت ہو گئی ہے، اب شادی کے وہ نہیں ہے، یہ اٹس بیکاز ان کو اوپر رسپانسبلٹی ڈالنے سے آپ اتنی میسکولن انرجی کریٹ کر دیتے ہو کہ اب that's a whole different topic. Muntaha, I wish we had time, but thank you so much for adding that. Muntaha, Wajahat and Zubia, thank you for being here. اسی وقت ہم ایک بریک، this is it for today. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.